بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آخری سپارے میں اکثر و بیشتر صورتوں کا تعلق آخرت، قیامت، جنت، جہنم سے ہے، اور یہی احوال اللہ پاک نے ان صورتوں میں ذکر فرمائے۔ چنانچہ پہلی صورت سورۃ النبأ ہے۔ نبأ کا معنی ہی ہے ایک بہت عظیم اور بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر اس سے مراد قیامت کی خبر ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس میں شروع میں تو اپنی قدرت کے چند دلائل ذکر فرمائے، اور پھر قیامت کے وقوع پر دلیلیں ذکر فرمائیں، اور پھر قیامت اور جہنم کا منظر ذکر کیا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم البتہ گہات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز ہوگی، اور جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب بھگتو تم عذاب اور عذاب چکھو، جو دنیا میں تم نے سرکشیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کے جرموں میں آج یہ تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جنت کا منظر بھی ذکر فرمایا، اور میدان محشر کا بھی، کہ وہ وقت ایسا آئے گا کہ سارے فرشتے اور سارے کے سارے انسان اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوگی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، میں تمہیں اس قریب کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس دن ہر انسان دیکھ لے گا اس نے آگے جو اعمال بھیجے ہیں، اور کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا اور حساب و کتاب میرا نہ ہوتا۔ والنازعات غرقا، اس میں بھی قیامت ہے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی اور اب مٹی بوسیدہ ہو جائیں گے دوبارہ ہمیں لوٹایا جائے گا؟ تو کہا ہاں ہاں، فإنما ہی زجرۃ واحدہ فإذا ہم بالساہرہ، ایک اچانک آواز آئے گی، سب کے سب میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اور جب وہ بہت بڑا ہنگامہ آئے گا جس سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، چاند سورج ستارے بھی پھٹ جائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر انسان دیکھ لے گا، سمجھ لے گا اس نے کیا دنیا میں محنتیں کی ہیں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم سامنے آ جائے گی۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، جس نے سرکشی کی اللہ کی دھرتی پر، بغاوت سے اس نے وقت گزارا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور خواہشات پر جس نے قابو رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں بھی قیامت ہی قیامت ہے۔ فاذا جاءت الصاخہ، اور جب وہ کانوں کو جھنجھوڑنے والی آواز آئے گی قیامت کی۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولادوں سے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کہ آج کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ، خوش و خرم ہوں گے، یہ نیک لوگوں کے چہرے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن غبار چھایا ہوا ہوگا اور پریشانی کی کیفیت طاری ہوگی، یہ کافروں کے چہرے ہوں گے۔ اذا الشمس کورت، اس میں بھی قیامت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جڑ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اپنی قیمتی مالوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جانور جمع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور روحوں کو انسانوں کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا، اور زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا، قتل کیے ہوئے نفس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تجھے قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھل کے آگے، آسمان لپیٹ دیا گیا، اور جہنم بھڑکا دی گئی، اور جنت سامنے آ گئی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، پھر ہر نفس کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا اعمال کیے۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بہت تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جن میں آخرت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے۔ اذا السماء انفطرت، سورہ انفطار، اس میں بھی قیامت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، قبروں سے مردوں کو اکھیڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔
پھر انسان کو پتہ چلے گا جو اس نے اعمال کیے. پھر انسان سے گیلا کیا, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار سے غافل کر دیا. سنو, ان علیکم لحافظین, تمہارے اوپر نگہبان فرشتے موجود ہیں, کرامن کاتبین, عزت والے, یعلمون ما تفعلون, جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. سورۃ المطففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں. کیا انہیں اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے انہم مبعوثون, کہ ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا. اگر یقین ہوتا تو پھر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے. اور پھر آخر میں پھر اللہ پاک نے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے, نافرمانیاں کی, قیامت کے دن وہ پریشان حال ہوں گے. مسلمان ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. آج نافرمان, باغی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, سب مسلمان ان کا مذاق اڑائیں گے. اور اذا السماء انشقت, پھر اسی طرح سے سورۃ الانشقاق, اس میں بھی قیامت, آسمان جب پھٹ جائے گا اور زمین اپنے اندر سے سارے دفینوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. اور فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا, اور جس کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب تو بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. وراء ظہری, پیٹھ کے پیچھے سے اس کو نام عمل دیا جائے گا. پیٹھ کے پیچھے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیٹھ میں سوراخ کیا جائے گا اور وہاں سے ہاتھ باہر نکالا جائے گا, الٹا ہاتھ, اور پیٹ سے ہاتھ نکلے گا, پھر اس کو تھمایا جائے گا, یہ ہے تیرا نام عمل جو دنیا میں تو نے گناہ کیے, نافرمانیاں کی ہیں. پھر سورۃ البروج ہے, اس کا منظر بھی قیامت. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جو اس جہان میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کرتے, فلہم عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جہنم میں جلانے اور دوزخ کا عذاب. جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہوں گے. ایک عذاب تو جلانے کا ہے, آگ, اور اس کے علاوہ دو بڑے عذاب اور ہوں گے. وہ بھوک کا عذاب ہے اور پیاس کا عذاب. ایسی سخت پیاس مسلط کر دی جائے گی, ایسی سخت بھوک مسلط کر دی جائے گی کہ پانی پی پی کے, اور جہنمیوں کے بدنوں سے نکلتا ہوا کھولتا ہوا پیپ اور پانی پیے گا, پیاس ختم نہیں ہوگی, بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی. یہ عذاب, بچھوؤں کا عذاب, سانپوں کا عذاب, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قسم قسم کے عذاب ہوں گے. اور ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث الجنود, کیا آپ کو یہ اطلاع پہنچی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے سرکش گزرے ہیں, فرعون, قوم سمود, اللہ پاک نے ان سب کو گھیرا اور سب کے اوپر اللہ پاک نے عذابوں کو نازل کیا. والسماء والطارق, اس کا مضمون بھی آخرت, قیامت. انہ علی رجعہ لقادر, دیکھو جس رب نے اس انسان کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا, پیدا کیا, وہ دوبارہ اس کو اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے, دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. کب؟ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر, جس دن سینے کے بھید سارے ظاہر کر دیے جائیں گے اور قبروں کے اندر جو کچھ ہے سب باہر نکل آئے گا. اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. فرمایا والسماء ذات الرجع, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, انہ لقول فصل, یہ پکی بات ہے, قیامت آئے گی. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اس کو مذاق نہ سمجھو, اس کو ایسی خبر نہ سمجھو. عن النبأ العظیم, بہت بڑی خبر ہے, یہ بڑی اطلاع تمہیں دی جا رہی ہے. فرمایا انہم یکیدون کیدا, نافرمان اس دنیا میں باطل والے اسلام کو مٹانے کی تدبیریں کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا, اور میں بھی ان کی تدبیروں کو خاک میں ملانے کی تدبیریں کرتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, اے مسلمانوں یا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کافروں کے ان حالات کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو, تھوڑی سی ان کو مہلت دو, باقی حساب کتاب ان سے کرنا ہے. سورۃ الاعلی, اس کا مضمون بھی قیامت. فذکر ان نفعت الذکریٰ, آپ نصیحت کرتے رہیے, نصیحت فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی, ہاں نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے. ویتجنبها الاشقی, اور جو جہنم سے, ویتجنبها الاشقی,
اور اس نصیحت سے کون بچ جاتا ہے؟ اس نصیحت سے دور کون ہوتا ہے؟ بدبخت ہی ہے جو نصیحت سے منہ موڑتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ موت نہ زندگی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والے کی خبر، والی کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ سب کو گھیر لے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے، ذلیل اور رسوا۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، جائیں گے دوزخ میں۔ کیوں؟ اعمال برباد ہو گئے سارے۔ جو کچھ نیک اعمال کیے تھے، غیبتیں کر کے اور حقوق العباد میں کوتاہیاں کر کے سب اعمال کو ضائع کر دیا۔ عاملۃ ناصبہ، دوزخ میں جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے اس میں بھی پھر جہنم کے منظر کو، لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنم کا کھانا وہ کانٹے دار کھانا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے موٹے ہوں گے اور نہ ان کو تقویت دے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، ہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ متقی لوگ۔ والفجر ولیال عشر، اس میں بھی قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے، اور قسمیں کھا کر پھر کہا گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے پاس نہیں آئے؟ قوم سمود، قوم عاد، فرعون، یہ بڑی بڑی سرکش اور باغی قومیں گزری ہیں، ان کے حالات تم نے نہیں سنے؟ اور پھر آخر میں پھر قیامت، وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن کہاں اب نصیحت فائدہ دے گی؟ اب نصیحت فائدہ نہیں دے گی، اور یہ کہے گا ہائے کاش میں اس دنیا اس زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کر لیتا، آخرت موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ اعمال کر لیتا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس میں بھی پھر قسمیں کھائیں اللہ پاک نے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک مضمون ہے، الم نجعل له عینین، اس کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں انسان کو دیکھنے کے لیے؟ ولسانا وشفتین، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو ہم نے حق اور باطل دونوں راستے دکھا دیے، پھر یہ حق پر کیوں نہیں چلتا؟ اس کو سب بتا دیا، پھر بھی کیوں نہیں چلتا؟ اور پھر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صلح رحمی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالی ان کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دے گا۔ اور وہ لوگ جو اصحاب المشأمہ، الٹے ہاتھ والے ہوں گے، جو ایسا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی صبر کی تلقین نہیں کرتے، صلح رحمی قرابت داریوں کا خیال نہیں رکھتے، اصحاب المشأمہ، ان کا نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ والشمس وضحاها، یہاں تک یوں سمجھ لیجئے کہ سورۃ البلد تک، عما یتساءلون سے لے کر سورۃ البلد تک، آدھا سپارہ اور آدھے سپارے سے 2 صورتیں مزید، سب صورتوں میں قیامت ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں قیامت نہ ہو، سب میں قیامت۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، سورۃ الشمس میں گزشتہ تاریخ کا ایک حوالہ ذکر کیا، قد افلح، 11 قسمیں کھائیں، 11 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے مضمون یہ بیان فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا، وہ ہے ناکام۔ پھر گزشتہ تاریخ کا قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ باغی اور سرکش تھے، جب اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا ہے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، ولا یخاف عقباہا، اللہ کو انجام کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں عذاب دوں گا تو کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں ان کو عذاب دیا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اس کے بعد سورۃ اللیل، اس میں پھر قیامت ہے، پھر قیامت کیا ہے؟ آخر میں ارشاد فرمایا فانذرتکم نارا تلظی، اور دہکتی ہوئی آگ سے میں آپ کو ڈراتا ہوں، دہکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور اس جہنم سے اگر بچتے ہو تو کیا کام ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو متقی ہوگا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔
گناہوں سے بچنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا. اور الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنے مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی پر مال اس نے اس لیے نہیں خرچ کیا کہ فلاں کا بدلہ اس نے دینا تھا، کسی کا دینا نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس سے کوئی بدلہ اس نے نہیں چاہا. جو اس جذبے سے مال خرچ کرے گا فرمایا اس کے لیے اجر ہے. والضحى واللیل اذا سجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں اور 3 احسانات ہیں. الم یجدک یتیما فآوی، آپ کو ہم نے یتیم پایا ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، آپ کو شریعت عطا فرمائی، قرآن دیا ہے. ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ فقیر تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو غنی کیا. لہٰذا 3 احسانات ہیں، اس کے بدلے میں 3 کام. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم آئے آپ کے پاس تو آپ اس کو جھڑکیے گا نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب سائل آئے تو اس کو بھی نہ جھڑکیے گا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیجیے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ پاک کی نعمت ہے اس کو بیان کرتے رہیے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اے نبی، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور آپ کے اوپر سے بوجھوں کو ہٹایا، غموں کو ہٹایا. اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسمیں کھا کر انسان کے خوبصورت ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے بہترین اور خوبصورت بنایا، لیکن سب سے افضل، سب سے اشرف بنایا ہے. اور یہ تب سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے کہ یہ اللہ پاک کی فرما برداری کرے. اگر نافرمانی کرے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، پھر یہ بہت بدترین ہو جائے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق ہے، اس میں اپنا تعارف، اے انسانوں رب کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچانو. اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری حیثیت کیا تھی. ایک پانی کا قطرہ، ایک گندے پانی کا قطرہ تھے، اس پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی تجلی ڈالی، کتنا خوبصورت انسان بنایا. تو جس رب نے تمہیں ایسا وجود بخشا ہے اس اللہ کو پہچانو، اس رب کو پہچانو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کب ہے لیلۃ القدر؟ رمضان کے آخری عشرے میں. طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے. 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے. طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. محنت کرو، آج محنت کرو. اگر آج سے پہلے نہیں محنت کر پائے تو آج محنت کرو. شاید اللہ کا پاک کی ذات عالی سے امید ہے شاید آج ہی اللہ پاک دے دے، ہمیں عطا فرمائے. اور رات کو قرآن پڑھا کرو. یہ قرآن رات کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظمت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے. کہاں سے؟ آسمان، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک. اس کا بہت گہرا تعلق ہے رات کے ساتھ. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان سے پڑھو. موقع ہو، جتنا یاد ہو. رمضان میں آپ نے یقیناً تہجد کا اہتمام کیا ہوگا، رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام کرو. ٹھہر ٹھہر کر، جو اللہ پاک نے آپ کو اپنی آواز دی ہے اس آواز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے. اتنا جلدی پڑھنا، اتنا جلدی پڑھنا، اتنا تیز کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. آپ نے سنا شروع سے لے کر آخر تک، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کس قدر اطمینان سے پڑھا گیا. اور اس بات کی رعایت نہیں کی گئی کہ تھکن ہوگی. ایک قرآن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تو مقتدیوں کی رعایت کرنی ہی نہیں چاہیے. ہاں 2 قرآن کوئی ختم کرتا ہے تراویح میں، 3 ختم کرتا ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ رعایت کرو. اور ایک میں کیا رعایت کریں گے؟ لوگ آ کے بتاتے ہیں مول صاحب فلاں جگہ ہم نے تراویح پڑھی 50 منٹ میں. یہ کوئی باعث فخر ہے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان پڑھنے والوں پر بھی، پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. اور آنے والا کے بتاتا ہے فلاں جگہ ہم نے پڑھا ہے اور 50 منٹ میں اور 40 منٹ میں اور غلطی بھی نہیں آئی. سبحان اللہ. وہ بیچارہ سننے والا بھی ایسا ہے، کیا غلطی پکڑے گا وہ؟ جب وہ پڑھنے والا اس اسپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے وہ کیا غلطی پکڑے گا؟ تو پیچھے سننے والا بھی اگر مضبوط ہوتا ہے تو غلطی کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، پیچھے اگر کوئی آدمی بولا ہے تو بولنے والا سامع اگر بولتا ہے ایک بار تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پڑھنے والے کی غلطی آئی ہے. بس اوقات سامع کو متشابہ لگتا ہے،
بسا اوقات ایک لفظ سامع کو سمجھ میں نہیں آتا اور سننے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسے ریپیٹ کرواتا ہے پیچھے سے، پچھلی آیت بتاتا ہے پیچھے سے پڑھو. تو جہاں اگر کوئی اس طرح سے تو یار یہ تو بہت پیچھے بولے جاتا ہے بھائی، غلطیاں آ رہی ہیں. ارے میرے عزیز دوستو، یہ دیکھو کہ اطمینان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم اس کو دیکھو. آپ نے سنا ہے مولانا ریحان صاحب نے اطمینان سے ٹھہر کے ایک ایک لفظ، ہر لفظ سمجھ میں آئے. ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آئے. یہ کوئی شکوہ نہیں کرے گا انشاءاللہ کہ ہاں سمجھ میں نہیں آیا. یہ اگر شکوہ آپ کو ہے کہ دیر لگی ہے، سوا گھنٹہ لگا ہے، تو میرے خیال سے یہ شکوہ بھیجا ہے. اس شکوے کی میں پرواہ نہیں کروں گا، اس شکوے کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ 10 بار شکوہ کریں. ہاں اگر یہ شکوہ ہے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا شکوہ بجا ہے، اس کا ازالہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. تو میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو بہت اطمینان سے ٹھہر کر پڑھا کرو، کوئی جلد بازی نہ کرو. آپ اطمینان سے اپنے گھر میں جب تلاوت کرتے ہو تو تب بھی آرام سے پڑھو، رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، آرام سے پڑھو. کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں قرآن پڑھنے مکمل ختم کرنے سے منع فرمایا، اور وہ اسی لیے کہ آدمی غور و فکر اور تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ پائے گا. اور یاد رکھیے گا، جو آدمی نماز تراویح میں غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اٹکن آتی ہے، اس کو غلطی بھی آتی ہے. وہ معنی کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے، وہ معنی اور الفاظ پر غور کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن جب پڑھنے والا اگر ایک ایک لفظ کھول کے کھلا کر کے پڑھ رہا ہے، اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ اسے خود بھی لطف آئے، سننے والے کو بھی لطف آئے، اور تھوڑی سی سننے والے بھی ہمت کر لیا کریں. اب تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، کیا باقی بچا؟ تو اگر اللہ پاک نے چاہا، اگر کل کی تراویح ہوئی تو اس میں پھر آپ محنت کریں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا ربط رکھیں، اپنا تعلق رکھیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اور سورۃ البینہ اخلاص کی دعوت دیتی ہے. اخلاص، اعمال میں اخلاص پیدا کرو، ریاکاری سے بچاؤ، نمازوں کو، صدقات کو، سارے اعمال کو ریاکاری سے بچاؤ. اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر قیامت جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ اندر کی خبریں سب بتائے گی. اور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر گناہ ہوگا سامنے آ جائے گا. والعادیات ضبحا، قسمیں کھائیں اللہ نے، گھوڑوں کی قسمیں. اور یہ قسمیں کھا کر کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اللہ نے قسمیں کھا کر اس کی بیماری بتائی، یہ بیمار ہے. کیا بیماری ہے؟ یہ اللہ کا ناشکر ہے. اور فرمایا یہ ایسا بیمار ہے کہ اس بیمار کو اپنی بیماری کا پتہ بھی ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اسے پتہ ہے. وہ بیمار جو بیمار ہو اسے شعور اور ادراک نہ ہو تو علاج کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بیچارہ ایسا روحانی بیمار، اسے پتہ بھی ہے میں بیمار ہوں، نہ شکری بھی کرتا ہے، پتہ بھی ہے اس کو، پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتا، اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالتا نہیں ہے. کیا علاج ہے؟ اچھا یہ بیماری پیدا کیوں ہوئی ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کا پجاری ہے. اس لیے یہ جب کسی کے پاس مال دیکھتا ہے اپنے سے زیادہ تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مال دیکھو تو مال کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھا کرو، دین کے اعتبار سے اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، مال کے اعتبار سے اپنے سے کم والوں کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو. تو یہ مرض کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ مال کی کا پجاری ہے. علاج کیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ موت کو یاد کرے، یہ قبر کو یاد کرے، بوسیدگی کو یاد کرے، اس نے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. افلا، اور القارعہ، پھر قیامت. القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، کھٹکھٹانے والی، کانوں کو کھٹکھٹانے والی، پردے کھل جائیں گے، پھٹ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جس دن وہ آئے گی تو یکون الناس کالفراش المبثوث، سب لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. پھر کیا ہوگا؟
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ترازو قائم ہوگی اور جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ عیش و عشرت کی زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. الہاکم التکاثر پھر آخرت قیامت تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم تمہیں غافل کر دیا. التکاثر مال کی بہتات نے, ہم دوسرے سے آگے نکل جائیں مال میں, عزت میں, چیزوں میں دوسرے سے آگے نکلنے کی جو فکر لگی ہوئی ہے, دھن سوار ہے, اس نے تمہیں ہلاک کر دیا, غفلت میں ڈال دیا, یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے, موت کا وقت آ گیا. فرمایا ابھی نہیں جانتے ہو, تمہیں پتہ چلے گا. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم جب جہنم کو دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, تو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ ہم کیوں ظلم کر کے آئے. والعصر کامیابی کے 4 اصول: ایمان, اعمال صالحہ, حق بات کی تلقین کرنا, مصائب پر صبر کرنا. جس شخص کی زندگی میں, جس قوم میں یہ 4 باتیں ہیں وہ ہے کامیاب. ویل لکل ہمزۃ لمزہ انسان کی 3 امراض, یہ انسان تانا دیتا ہے اور یہ عیب تلاش کرتا ہے اور یہ مال سے محبت رکھتا ہے. تانا دیتا ہے اور عیب تلاش کرتا ہے اور مال سے محبت کرتا ہے. جب یہ ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اس کا پھر ٹھکانہ تو بہت بدترین ہے. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ان 3 عیوب کی وجہ سے اگر توبہ نہ کی اور اصلاح نہ کی تو چورا چورا کرنے والی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا. وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, اللہ کی جلائی ہوئی آگ. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ ابرہہ بادشاہ کا جو لشکر تباہ اور غرق ہوا ہے, تباہ ہوا, اس کا نمونہ ایک ذکر فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح سے کبھی دنیا میں بھی قوموں کو ہلاک کرتا ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف جب اللہ نے احسان کیا ہے, امن بھی دیا ہے تمہیں, اور اللہ پاک نے تمہاری روزی کا بھی بندوبست فرمایا. جس شخص کو امن مل جائے, جس کو روزی مل جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے. اگر نہیں کرے گا تو ناشکری ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین حقوق العباد کا خیال رکھنا, آخرت کو نہ جھٹلانا, یتیم کو دھکے نہ دینا, مساکین کا خیال رکھتے رہنا اور اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنا. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں, اپنی نمازوں سے غافل ہیں, جنہیں فرائض واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور حد درجے کا بخل ایسوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ایک دوسرے سے منع کرتے ہیں, استعمال کی چیزیں نہیں دیتے. انا اعطیناک الکوثر احسان کیا, ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر عطا کی ہے. ہر شخص پر اللہ کا احسان ہے. اس کے نتیجے میں فصلی لربک وانحر نماز پڑھیے, قربانی دیجیے, نماز پڑھیے, قربانی دیجیے. جب یہ 2 کام آپ کریں گے آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا. قل یا ایھا الکافرون کافروں سے سمجھوتا نہیں کرنا. کیا سمجھوتا کافروں سے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, اپنے اسلام کو تم چھوڑ کر کافروں کی طرز زندگی کو اختیار کرو. اس کی قطعاً تمہیں اجازت نہیں ہے, چاہے سارا کفر تم سے پریشان ہو جائے, ناراض ہو جائے, جب بھی آپ نے کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ پاک کی مدد آپ کے پاس آ جائے اور اللہ کی نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں, اور پھر استغفار بھی کرا کرو اور اللہ کی طرف رجوع بھی کیا کرو. تبت یدا ابی لہب و تب جب آپ اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے دشمن کو خود غرق کر دے گا. قل هو اللہ احد توحید ہاتھ سے نہ جانے دینا. اللہ کو ایک سمجھنا, ذات کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی ہم پلے نہیں ہے, وہ توالد اور تناسل کے سلسلے سے پاک ہے. اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. دشمن 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ دشمن جو سامنے سے وار کرتا ہے اور ایک جو چھپ کے وار کرتا ہے. ان 2 صورتوں کا اہتمام کرتے رہنا تو اللہ تبارک و تعالی چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے آپ کی حفاظت کرے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان 2 صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے, ان کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا, ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. تو بھائی یہ اتنا طویل جو ہے 1 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے اور سپاروں کا خلاصہ حسب جو ہے توفیق اللہ پاک کی آپ کے سامنے عرض کیا گیا.
تفصیل سے بھی باتیں آئی ہیں، اختصار سے بھی باتیں آئی ہیں، کبھی آدھے گھنٹے میں بھی بات پوری ہوئی، کبھی 20 منٹ 25 منٹ، اور آپ نے مشقتوں سے اس کو سنا، سماعت فرمایا۔ اب ضرورت ہے عمل کی۔ اتنا سارا سننے کے بعد اب بات رہ گئی ہے عمل کی، اب ضرورت ہے عمل کی کہ بات عمل میں آ جائے۔